آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے وہ الفاظ شیئر کروں گی جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نہ رسول تھے اور نہ نبی تھے۔ تو سب سے پہلا نام ہے لقمان۔ یہ ایک بہت سمجھدار اور ذہین انسان کے طور پر عرب میں مشہور تھے، اور ان کے اقوال اور واقعات بھی لوگوں نے سن رکھے تھے۔ ان کو حکیم لقمان کہا جاتا تھا، حکمت والا لقمان، یعنی جو بہت زیادہ وائس ہوتا ہے نا، اس کے لیے۔ اور ان کے نام پہ قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، سورہ لقمان، جس میں وہ اپنے بیٹے کو کچھ حکمت کی باتیں بتاتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، برائی سے روکنا، اچھائی کی تلقین کرنا، اور خاص طور پر شرک کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسرا لفظ ہے طالوت۔ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے بادشاہ نامزد کیا تھا، اور ان کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 249 میں ہے کہ جب طالوت اپنا لشکر لے کر جہاد کے لیے نکلا تو اس نے انہیں خبردار کیا کہ راستے میں ایک نہر کے ذریعے اللہ تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، تو جس نے پیٹ بھر کر اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ ہاں، البتہ ایک ہاتھ سے چلو بھر کر پانی پینے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب ان کی فوج اس نہر پر پہنچی تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور پھر جب انہوں نے نہر پار کی تو زیادہ پانی پینے والے بولے کہ اب ہمارے اندر دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں، یعنی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زیادہ پانی پیا تھا، تو اب ان کے اندر اللہ کی فرمانبرداری یعنی جہاد کی طاقت باقی نہیں رہی۔ تو اس حوالے سے حضرت طالوت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد زید بن حارثہ کا ذکر آتا ہے قرآن پاک میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے صرف انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کا نام قرآن میں آیا، سورہ احزاب آیت نمبر 37 میں، کہ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر دیا تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا نکاح کروا دیا۔ اگلا لفظ ہے ذوالقرنین۔ یہ ایک انتہائی نیک اور عادل بادشاہ تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ اقتدار عطا کیا تھا۔ ان کے متعلق سورہ کہف آیت نمبر 83 میں آتا ہے کہ یہ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے مریم۔ یہ حضرت عیسیٰ کی امی تھی، اور ان کے نام پر بھی قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، سورہ مریم۔ اس کے علاوہ ان کا ذکر آل عمران میں بھی ہے، جہاں پہ ان کے پیدائش کے حوالے سے ان کی والدہ کے الفاظ آتے ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ نیکسٹ ہے اصحاب کہف۔ سورہ کہف کی شروع کی آیات میں ان کا تفصیل سے واقعہ بیان ہوا ہے، اور آیت نمبر 9 میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے۔ اس کے بعد ہے اصحاب اعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس کا نام اعراف ہے۔ سورہ اعراف میں قیامت کے دن کے حالات بیان کرتے ہوئے اعراف کے اوپر چند لوگوں کا تذکرہ آتا ہے جو باقی لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان کر ان سے بات کرتے ہیں، جیسے اس کی آیت نمبر 48 میں کہ وہ دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ آج تمہارا اقتدار اور تمہاری جماعت یعنی تمہاری پارٹی تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور جنت والوں کو مبارکباد دیں گے۔ ان ناموں کے علاوہ کچھ نیک لوگوں کا نبیوں اور رسولوں کے ریفرنس سے بھی تذکرہ آیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ۔ سورہ قصص آیت نمبر 7 میں آتا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور جب خطرہ محسوس کرو تو اسے ایک ٹوکری میں رکھ کے دریا میں ڈال دینا، اور بالکل خوف نہیں کرنا اور نہ ہی پریشان ہونا، میں اسے تمہارے پاس لوٹا دوں گا اور اسے رسولوں میں سے بناؤں گا۔ پھر حضرت آدم کی بیوی کا ذکر آتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اسے ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کی بیوی کا تذکرہ ہے سورہ ہود آیت نمبر 71 میں کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دی تو ان کے پاس ان کی بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی، یعنی اسے یہ تعجب ہوا کہ میں اتنی بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں، اب میرے ہاں اولاد ہوگی۔ تو ہم نے اسے اسحاق
اور ان کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری سنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بیٹے کی خوشخبری دی بلکہ اس کے بعد نیکسٹ جنریشن ان کے پوتے یعقوب کی خوشخبری بھی بتائی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے عمران کی بیوی۔ یہ اصل میں حضرت مریم کی امی تھی اور قرآن میں انہیں عمران کی بیوی کے الفاظ کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 35 میں ذکر آتا ہے کہ جب عمران کی بیوی نے اللہ سے نظر مانی کہ میں اپنے ہونے والے بچے کو آپ کے راستے میں وقف کرتی ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ نیکسٹ ہے فرعون کی بیوی، اور ان کا ذکر سورہ تحریم آیت نمبر 11 میں آتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتے ہیں، جس نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دیں اور مجھے فرعون کے عمل اور ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی بیوی اور ان کی بہن کا ذکر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واقعے میں جب وہ مدین پہنچے تو سورہ قصص آیت نمبر 23 میں آتا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کنویں کے پاس 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی تھیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور پھر انہوں نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کے والد نے حضرت موسیٰ کو بلوایا اور پھر انہی میں سے اپنی ایک بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ سے کروا دیا۔ اس کے بعد ہے آل فرعون کا ایک مومن، جسے قرآن پاک میں رجل مؤمن کے نام سے متعارف کرایا گیا ہے، اور سورہ غافر میں ان کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 28 سے 45 تک، یعنی تقریباً 16-17 آیات میں اس مومن کا خطاب جو ہے اس کے الفاظ قرآن پاک میں مینشن کیے گئے ہیں، جبکہ کئی نبیوں اور کئی رسولوں کا صرف نام سے تذکرہ آیا ہے، ان کی جو دعوت ہے، ان کے جو الفاظ ہیں وہ بیان نہیں کیے گئے۔ جبکہ اس مومن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اکرام دیا کہ قرآن پاک میں 16 سے 17 آیات اس کے الفاظ کے حوالے سے مینشن کی گئی، جو اس نے اپنے قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 2 نیک آدمیوں کا تذکرہ آتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں، کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو مقدس زمین میں داخل ہونے کا حکم دیا، جہاں اس وقت کوئی دوسری قوم قابض تھی، تو بنی اسرائیل نے انکار کر دیا اور کہا حضرت موسیٰ سے کہ تم اور تمہارا اللہ جاؤ اور ان سے لڑو، اور جب وہ جگہ خالی ہو جائے گی تو ہم آ جائیں گے، یعنی ابھی تو ہم ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ کی قوم میں سے 2 نیک لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، جن کا ذکر یہاں پہ آتا ہے۔ تو یہ تھے وہ الفاظ یا وہ نام جو قرآن پاک میں نیک لوگوں کے لیے آئے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔